دیکھیں کشمیر تو بالکل اس چیز کی مثال ہے کہ لوگ خود اکٹھے ہو گئے، ایک اس کے اندر ہی ایک آپ کہہ لیجئے لیڈرشپ نئی پیدا ہوئی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا چند مہینے پہلے. کوئی سیاسی جماعت وہاں پہ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں وہاں پہ ایک طرح سے سائڈ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں. یہ عوام کا اپنا جوش ہے، اپنا ولولہ ہے جس نے ایک تحریک کو جنم دیا. اسی کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے عوامی تحریک، یہ ہوتا ہے انقلابی موقع. جب ایک قوم جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، بار بار ہم جو ناانصافیاں ہیں اس ملک میں ان کو اجاگر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور ہم بالکل نکلیں گے. آپ دیکھیں گے وہ موقع آئے گا، وہ موقع آتا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل وقت سے پہلے نہیں دیا جا سکتا. کل شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے سہیل افریدی کی، اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے، اور بالکل کیا جواب تھا؟ بالکل کی گئی ہے. سہیل افریدی صاحب نے یہی کہا کہ اگر کسی بھی حوالے سے وفاق کو خیبر پختونخوا کا تعاون درکار ہے تو اس کے لیے عمران خان سے ملاقات اور عمران خان صاحب کی ہدایت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا کہ میں کوشش کروں گا. یہ کہا کہ پوچھ کے بتاؤں گا یا پھر کوئی؟ دیکھیے کوشش کا تو یہی مطلب ہے نا کہ پوچھ کے بتاؤں گا. ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں اچھا جواب ملے. جیسے آپ نے کہا کہ بجٹ ہر صورت پاس ہوگا، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بھائی پہلے ملاقات ہوگی اس کے بعد بجٹ پیش ہوگا. دیکھیے یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کرنا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرنا ہے. میں نے عرض کیا بجٹ کے حوالے سے دو ہی راستے، یا 30 جون تک خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہوگا یا 30 جون کو حکومت ختم کر دی جائے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجٹ پاس نہ کریں اور 1 جولائی کو آپ کی حکومت قائم رہے. تو ملاقات کے لیے پھر پریشر نہیں ڈالا جائے گا؟ دیکھیے ہم بالکل تقاضا کر رہے ہیں، ہم ہر سطح پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے، اور جو وفاق کو تعاون چاہیے خیبر پختونخوا صوبے سے، اس تعاون کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات. سلمان علیکم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا آپ لوگوں نے 10 تاریخ کو جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے دھرنا کال دیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. اب بجٹ کل ہے کیونکہ 12 تاریخ ہے، وہ دھرنا نہیں دیا گیا. کل کوئی آپ لوگوں کا پلان ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھنے کا؟ دیکھیے سہیل افریدی صاحب نے اپنے جو ان کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے. یہ ان کا لایا عمل ہے، اور وہ جیسے بھی کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. وہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں سمجھدار سیاستدان ہیں، سمجھدار وزیر اعلیٰ ہیں. وہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہے. سر آپ ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ آئیں گے، کل دیکھتے ہیں کل کیا صورت حال ہے. یہ بتائے گا اگر سہیل افریدی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا کہ یہ مشروط ملاقات ہوگی، باہر آ کر وہ بات کریں گے، بتائیں گے خان صاحب کے ساتھ جو مشاورت یا کوئی رائے عمل اگر خان صاحب اس حوالے سے دیتے ہیں، تحریک کے حوالے سے کوئی کال دیتے ہیں؟ دیکھیے ملاقات تو ہونے دینا، ملاقات ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، باہر آ کے کیا بات ہوتی ہے، یہ سب کچھ آئندہ کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب کی زبان پہ کوئی تالا نہیں لگا سکتا. یہ جو ملاقات اگر ہوتی ہے لیٹ سپوز، تو کیا یہ ان جو ملاقاتیں آپ کی ماضی تاریخ میں ہوئی ہے حکومت کے ساتھ، کیا یہ انہی کا نتیجہ ہوگا یا مشروط؟ دیکھیے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے ملاقات ہونی چاہیے، ملاقات ضروری ہے، یہ حق ہے. اور اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، وفاق میں اور صوبوں میں کوئی ہمانگی کی فضا ہونی ہے، تو آپ اس ملاقات کے بغیر وہ فضا پیدا نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں. دیکھیے اس وقت چہمگوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملاقات جب ہوگی تو بات واضح ہو جائے گی. سر وفاقی سطح پہ کوئی ملاقات کے آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومت سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا اگر ملاقات نہ ہوئی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، تو کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ سے؟ مذاکرات ہوئے؟ دیکھیے کل سہیل افریدی صاحب نے جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی اس میں بالکل یہ تقاضا کیا، اپنی یہ ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے. تو کل کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے اور تمام جو متعلقہ حکومتی افراد ہیں ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے. سر حکومتی افراد اگر کہہ بھی دیں تو سر پھر ملاقات ہوگی. آپ کو تو عدالتیں کہ آپ آرڈر لے کے جاتے ہیں، آپ کو تو ایک ایسے اسی لیے میں نے کہا نا کہ حکومتی افراد نے، وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے. عام طور پہ تو اگر ایک خود مختار حکومت ہو تو اس کو کوشش نہیں کرنی ہوتی، اس کو حکم دینا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہماری حکومت کو کوشش کرنی پڑتی ہے. ناراض ارکان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائی جائے اور اعلامیہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، تو ان کو آپ کیسے منائیں گے؟ کیا تحریک کا اعلان کریں گے آپ لوگ؟ کیونکہ پہلے تو کارکنان کہہ رہے تھے، اب تو خود پارلیمنٹیرینز بھی اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے تحریک کیا ہوتی ہے یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں. تحریک جو ہے ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. گرچہ وہ حق ہے ہمارا. نہیں ناراض ارکان متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں. دیکھیے ناراض ارکان سب بات سمجھتے ہیں، ان کی ناراضگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اس کی ہو سکتا ہے بہت سی وجوہات ہوں، جو بھی وجوہات ہیں ان پہ کام ہوگا اور ہم
कोशिश करेंगे कि जायज़ जो उनकी मांग है उसको पूरा करें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे आप लोग? देखिए, इसका फैसला सुहेल अफरीदी साहब करेंगे, ये उनका लायामल है। सोलो फैसले नहीं, उनके साथ उनकी काबीना और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो सब ये फैसला कहा जा रहा है कि जो नाराज अरकान है बज़ाहिर तो उनका मुतालबा ये है कि तहरीक बनाई जाए जो इमरान खान की रही, लेकिन अंदरून खाना उनके मुतालबात ये हैं कि नए लोगों को वजारतें दी गई हैं और उस पर आप क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सी ऐसी बातें हैं, कुछ को हो सकता है वजारत के हवाले से कोई खफकी हो, कुछ के कुछ और मसाइल हो, जो भी बात है वो हो जाएगी इंशाल्लाह और ये पार्टी के अंदर मामला तय पा जाएगा। आप कहते हैं कि तहरीकें जो होती हैं वो लोग निकलते हैं, एक ट्रक होता है वो डी चौक पे आके खड़ा होता है, कोई लीडरशिप नहीं होती है, आवाम निकलती है। कश्मीर में आपने सूरत हाल देखिए, बिल्कुल देखा ये लीडरशिप वहाँ पे निकली और वहाँ पे अपने हुकूक के लिए खड़ी है। नहीं, आप देखिए कश्मीर तो बिल्कुल उस चीज की एक मिसाल है कि लोग खुद इकट्ठे हो गए, एक उसके अंदर ही एक आप कह लीजिए लीडरशिप नई पैदा हुई जिसका कोई नामो निशान नहीं था चंद महीने पहले। कोई सियासी जमात वहाँ पे नहीं है, सियासी जमातें वहाँ पे एक तरह से साइड पे खड़ी देख रही हैं। ये अवाम का अपना जोश है, अपना वलवला है जिसने एक तहरीक को जन्म दिया। इसी को मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये होती है अवामी तहरीक, ये होता है इनकलाबी मौका। जब एक कौम जो है वो जाग उठती है, उसको महसूस होता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम पाकिस्तानी कौम के सामने खड़े हैं, बार बार हम जो नाइंसाफियां हैं इस मुल्क में उनको उजागर करते हैं, वाजे करते हैं और हम बिल्कुल निकलेंगे। आप देखेंगे वो मौका आएगा, वो मौका आता है, उसका टाइम टेबल वक्त से पहले नहीं दिया जा सकता। राजा साहब, ईद से पहले बात गश्त हो रही थी कि पीटीआर हुकूमत के दरमियान बिलखुसूस वजीर आजम और महमूद खान अचकजई साहब के दरमियान मुलाकात होगी और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। तो इस हवाले से कोई मुलाकात हो रही है तो क्या ये खुफिया रखा जा रहा है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में कोई ऐसी पेशरफ्त इस वक्त तक नहीं है। अचकजई साहब से कोई मुलाकात? मेरी मुलाकात हुई है अचकजई साहब से, लेकिन इस हवाले से अभी कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपसे कर सकता हूँ। बहुत